نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میری محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے پہلے سال ہجری کے جو اہم واقعات تھے ان کا ذکر کیا گیا تھا اور ان کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دوسرے سال ہجری کے جو اہم اور ضروری واقعات ہیں ان کا ذکر ہم کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، دوسرا سال ہجری یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ کے اندر میثاق مدینہ یعنی مدینہ کے تمام قبائل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اس کے بعد اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے وہ بہت اہم ہیں اور جو سمجھنے اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، دوسرے سال ہجری کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی بیت المقدس کی طرف حضور نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، امام الانبیاء علیہ السلام جو ہے وہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دوسرا پارہ آپ پڑھیں، مولا فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جدھر آپ کا دل کرتا ہے اور جس طرف آپ چاہتے ہیں کہ اس سمت کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا جائے تو آپ اپنے رخ انور کو، اپنے چہرہ مبارک کو اس طرف پھیر دیں، ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سمت کو بدلا، قبلہ کو بدلا، رخ بدل گئے، چہرہ بدل گیا، سمت بدل گئی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفیں بدل گئی، ترتیب بدلی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان بھی تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون ایسے لوگ ہیں جو قبلہ کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور کون وہ غلامان مصطفیٰ ہیں جو محبوب علیہ السلام کی اقتداء میں آتے ہیں کہ جدھر محبوب کا چہرہ ہوا وہ اپنے چہرے کو ادھر موڑ لیں، جدھر محبوب نے اپنا رخ کر دیا وہ بھی اپنے رخ کو اسی طرف پھیر لیں۔ تو یہ امتحان تھا، لیکن صحابہ کرام نے جو ہے وہ عین نماز کے دوران جو ہے اپنے چہروں کو بدلا، صفوں کی ترتیب کو بدلا اور امام الانبیاء علیہ السلام کی اقتداء میں بیت المقدس سے چہرے کو پھیر کر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی اقتداء کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے چہروں کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ تو یہ دوسرے سال ہجری کا بہت اہم واقعہ ہے کہ قبلہ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے محترم سامعین و ناظرین، جو اہم چیز ہے کہ دوسرے سال ہجری کے اندر ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرے سال ہجری کے اندر ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ دوسرے سال ہجری کے دوران ہی اسی کے اندر ہی جو ہے عید کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ یعنی یہ سال ہجری یعنی دوسرا جو سال ہجری ہے اس کے یہ اہم واقعات ہیں۔ قبلہ کو تبدیل کیا گیا، نماز روزوں کی فرضیت آ گئی، عید کی نمازوں کی جماعت کا حکم آ گیا کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
قربانی کا حکم بھی جو ہے وہ دوسرے سال ہجری کے اندر آیا کہ جب 10 ذی الحج کا دن آیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جو مینڈے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربان کیے، اور یہ ساری امت کے لیے اس کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ زندہ فرما دیا، کیونکہ حضور سے پوچھا گیا قربانیاں کیا ہیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانیاں میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو دوسرے سال ہجری کے اندر قربانی کا حکم بھی آیا اور حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ قربانی ادا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم سامعین و ناظرین، بڑی اہم چیز جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ دوسرے سال ہجری کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ فرمایا۔ تو یہ دوسرے سال ہجری کے واقعات ہیں، اور سب سے اہم چیز اور سب سے بڑا اہم واقعہ جو دوسرے سال ہجری کے اندر پیش آیا، اس نے اسلام کی تاریخ کو بدل دیا، اسلام کے رخ کو بدل دیا اور اسلام کو ایک نئی طاقت دی، اور وہ کیا تھا کہ دوسرے سال ہجری کے اندر ہی جو ہے وہ غزوہ بدر جو ہے یہ ہوا، اور اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ، پہلی جنگ صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ کی اندر جو ہے وہ دشمنان اسلام کی بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی اذیتیں برداشت کی، ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا، اپنی آبائی شہر کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب حکم آیا، اس وقت حکم نہیں تھا کہ تلوار نہیں اٹھانی، جنگ نہیں کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے، اب حکم آ گیا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ اب جو ہے وہ تلواریں نکالیں، اب ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ قتال کریں، اب یہ جنگ کریں اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں، اور ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر جو ہے یہ بھی دوسرے سال ہجری کے اندر ہوا، اور یہ وہ معرکہ تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کے ایمان، توکل، ہر چیز کا امتحان تھا۔ کیا یہ اپنی ظاہری طاقت پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کی ذات ہے، اس کی مدد جو ہے اس پر جو یہ توکل کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تعداد کو نہ دیکھا، کہا ہمارا رب جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور فتح نصیب فرمائے گا۔ 313 صحابہ کرام، 1000 دشمنان اسلام، اور 313 ایسے کہ لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے، سفر کرنے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانے کا سامان تک نہیں ہے، روزوں کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، روزے بھی کھجوروں کے ساتھ رکھ رہے ہیں، کھجوروں کے ساتھ روزے افطار ہو رہے ہیں، لیکن ایسی حالت کے اندر بھی ان 313 نے 1000 جو پورے اسلحے سے لیس تھے، وہ 1000 جنگجو جو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، جن کے پاس جنگی ساز و سامان تھا، طاقت تھی، گھوڑے تھے ان کے پاس لڑنے کے لیے، لیکن ان 313 نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ وہ تاریخی یہ وہ غزوہ تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا اور فرمایا کہ میرے فرشتوں جاؤ اور میرے محبوب علیہ السلام کے شانہ بشانہ میدان جنگ کے اندر جا کر دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ کرو۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس کے اندر آپ کو دوسرے سال ہجری کے جو اہم واقعات ہیں ان کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو، آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام اچھا لگے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔